لیکن جلسہ کمیٹی والوں سے ایک بات اور ایک مسئلہ بتاتا چلوں، اور اس کے ذریعے سے سارے منکچر نہیں بلکہ پورے آسام اور پورے ساؤتھ سالمارا منکچر تک یہ پیغام پہنچاتا چلوں کہ اگر سبھا کرانے والے کی یہ نیت ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں جو سبھا ہوگا اس سے سماج کا، سوسائٹی کا فائدہ ہوگا، لوگ اسلام پر چلیں گے، لوگ توبہ کریں گے، نمازی بنیں گے، تو پھر تو یہ جلسہ کرانا برکت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی جلسے کے ایک ممبر یا ایک کمیٹی کی یہ نیت ہو کہ جلسہ کے ذریعے سے ہم کلیکشن کریں گے، تو یہ جلسہ کرانا ناجائز ہوگا، مقصد ہی ہمارا خراب ہوتا ہے۔ ہم نے جس دن ہم جلسے کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، جس دن جلسہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اس وقت ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کلیکشنر جننے کوری جدی کلیکشنر نیت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ جلسہ کے ذریعے سے سماج تک اچھا پیغام پہنچے گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بھائی کلیکشن کا اور بھی ذریعہ ہے، اور بھی راستہ ہے، اور بھی طریقہ ہے۔ مسئلہ بتاتا چلوں کہ جلسے کے لیے جس طریقے سے ہمارے یہاں منکچر میں کلیکشن ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لوگ کلیکشن کر رہے ہیں، شرم آتی ہے دیکھ کر، شرم آتی ہے۔ غلط طریقے سے ٹیمپوؤں پر گا کر، اندھے آدمیوں کو بٹھا بٹھا کر گوایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکوں اور بچوں سے منگوایا جاتا ہے، اور پھر جلسہ کمیٹی والے اس پیسے کو جلسے میں خرچ نہیں کرتے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری جگہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ خود مسلمان ہیں، سوچ سکتے ہیں، میں نے آپ سے کلیکشن کیا سبھا کے لیے، میں نے آپ سے کلیکشن کیا حضور کے لیے، میں نے آپ نے کلیکشن کیا یہ پنڈال اور لائٹ کے لیے، خرچہ ہو رہا ہے مسجد میں، خرچہ ہو رہا ہے مکتب میں، خرچہ ہو رہا ہے فلانا جگہ پر۔ آپ خود بتا سکتے ہیں یہ صحیح ہے غلط؟ کون نا آپ نے کیا بھائی غلط ہے یا صحیح؟ کیونکہ جس چیز کے لیے کلیکشن کیا، چندے کا اصول ہے، چندے کا اصول ہے کہ جس چیز کے لیے آپ نے چندہ کما کیا ہے، یہ کمیٹی والے الذی جمع مالا وعددا، کہ مالوں کو جمع کرتے ہیں، بار بار گننے کی کوشش کرتے ہیں، عدد شمار کرتے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیت پہلے ہی دن سے ہوتی ہے کہ وہ پیسے کو بچا لیں۔ آپ یہاں سے پھلواڑی جاؤ، ہر 5 کلومیٹر کے بعد ایک ٹیبل لگا ہوا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوا ہے۔ کیا یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ کیا اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ ہر ایک 15 منٹ کے بعد ایک ٹیمپو آئے گا، ایصال ثواب، ایصال ثواب، ایصال ثواب۔ او بھائی تجھے کرنا ہے تو کر ایصال ثواب۔ وہ جھاؤ ڈھانگا میں ایصال ثواب ہوگا، ہمیں منکچر والے کو کیا فائدہ؟ یہ کون سا ایصال ثواب ہے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک بیٹھی ہوئی ہے، وہ باتیں اگر آپ کو سننی ہے میٹھی میٹھی، اگر ہمار ماں گیسے گو اللہ بات ہو سیس، ہمارے اللہ بات کوتا نہیں، اللہ ہمارا کوتا نہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سارے منکچر سے، کاکڑی پاڑا سے، ساری دنیا سے جمع کر کے پیسہ لا کر 5 گورو ذبح کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے اور کون سا ثواب پہنچانے لگا ہے؟ اور آپ سے کلیکشن کر کر کے، زبردستی لے لے کر وہ لوگ گورو ذبح کر کے عیش کرتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں اور کہتے ہیں ایصال ثواب۔ یہ کون سا ایصال ثواب ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ I want to see، میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں۔
اللہ کی قسم ایک کتاب میں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ زبردستی پکڑ پکڑ کے ایصال ثواب کا طریقہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے ان مات الرجل، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ تین طریقہ ہے جب اس کے عمل جاری رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر ایصال ثواب کرنا ہے نا، یا تو خود اپنے لیے کر، یا ایسی اولاد بنا کر رکھ کہ وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے۔ یہ کون سا ایصال ثواب ہے کہ بڑے بڑے پیر بابا آتے ہیں جس سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ معلوم نہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا اسے معلوم نہیں، پیر بنایا اور ایصال ثواب اسے کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، ایسی جگہوں پر نئی بات سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی جگہوں پر پیسے نہیں دیا کریں۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ایسی جگہوں پر پیسہ دینا گناہ ہے۔ listen to me، I said گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ کیونکہ آپ ایک غلط کام پر سپورٹ کر رہے ہو۔ یہ کون سا سبا ہے، یہ کون سا ایصال ثواب ہے جہاں پر جو ہے ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں پر گورو سبا ہوتا ہے، عورتوں اور بچیوں کا بھیڑ لگایا جاتا ہے، اور وہاں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ کوئی دینی باتیں ہوتی ہے، بس مجلس لگا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کا نام دے کر لاکھوں چندے اکٹھا کیے جاتے ہیں۔